لا إله إلا
इंशाअल्लाह कसीदा मुतशिब चला शायद उसके बाद मैं साथ साथ खिताब दूंगा। तो मेरे साथ मिलकर कसीदा मुतशिब में शामिल हो जाए। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल और बेशुमार बरकतें हैं। अगर आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल की फैज़ से फैज़याब होगा इंशाअल्लाह। We
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور لیکن نظام نے ختم سخن نسب کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عطا کی مجھے کو درد الفات کہاں تھی یہ خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قادر میں اس کرم کے کہاں تھا قادر حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں عشق شریعت سے پہلے مفلس خستہ حالت میں عشق شریعت سے پہلے مفلس خستہ حالت میں مفلس خستہ حالت میں نام محمد کے میں قربا اب وہ میرے حالات نہیں نام محمد کے میں قربا اب وہ میرے حالات نہیں
صداقہ یہ معمولی بات نہیں، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی گئے کرم گیا آقا، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، یہ سب تمہارا ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، اور یہی ہے خالق اساس رحمت، یہی ہے خالق بنائے عظمت، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، جب بھی مسجد میں تشریف لایا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے،
دیگر ذکر و اذکار کریں گے تو اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے عربی میں کر لی نویت سنت الاعتکاف, نہیں آتی عربی زبان میں بھائی, اردو میں کر لیا, مادری زبان کون سی ہے, بلوچی میں کر لیا, میں اعتکاف سے ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی بھی نہیں ہے تو دل میں نیت کر لیں, دل میں بھی نیت ہو جاتی. اور نیت کہتے ہی دل کے ارادے پر, دل میں نیت نہیں ہے, زبان سے بول رہا ہے تو اب یہ نیت نہیں ہوتی. کوئی شخص مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماع میں آنا, ٹھیک ہے, اب دل میں تو نیت ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے, زبان سے بولے جا رہا ہے آؤں گا آؤں گا آؤں گا, تو یہ نیت نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دل میں ارادہ ہی نہیں اس کے جانے, نیت دل کے ارادے ہو گئے, دل میں نیت ہونی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. ویسے جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے نا, اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے میں ہوگا. میں نے جو درود پاک پڑھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں, یہ بھی درود پاک بہت مختصر ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہم توجہ سے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں, اچھا پاکستان میں جب ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں نا, تو یہ قبلے کی طرف منہ کرنا سمجھ لیں کہ ہمارا مدینہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے. کعبے کے ساتھ ہی ہمارا مدینہ شریف کا سلسلہ بھی. تو آپ جب قبلے کی طرف منہ کریں گے تو آلریڈی آپ کا مدینہ شریف کی طرف منہ ہو جائے گا. اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت. تو آپ سب نیت بھی کر لیں گے, ہم بیٹھے میں اکثر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے, تو آپ کو سنت کی کبھی نیت کا ثواب مل جائے گا. خالی دل میں نیت کرنی ہے کہ میں سنت کے نیت سے قبلے کی طرف بیٹھ رہا ہوں, تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. اسی طرح اب آپ درود پاک پڑھیں, کچھ نہ کچھ وقت مقرر کر لیں, روزانہ فجر ٹائم پڑھ لیں. ویسے ہمارا دن جو ہے نا اسلامی دن, وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے. انگریزی دن جو ہوتا ہے وہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے رات کے, وہ سب کو پتا ہوتا ہے. انگریزی تاریخ کیا ہے سب کو پتا ہے, انگریزی دن کیا ہے سب کو پتا ہے نا. اور اردو تاریخ پوچھے ابھی, اسلامی تاریخ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا سن چل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل والے مارکیٹ میں آ گئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے, تو کسی نے کہا یہ 1400 فلاں چل رہا ہے, کسی نے کہا یہ 1400 فلاں چل رہا ہے. تاریخ وہ پوچھے تو پتہ نہیں, وہ مہینہ پوچھے تو اس کو پتہ نہیں. لیکن ابھی انگریزی مہینہ پوچھے تو بچے کو پتا ہوگا کون سا مہینہ چل رہا ہے. مارچ چل رہا ہے, دیکھو بچے کے بعد ہے نا, مارچ کا مہینہ چل رہا ہے. تو دنیا کا پتہ ہے ہم سب کو, اسلام کا, دین کا, نیکی کا, نماز کا, قرآن کا, ہے نا, مسجد کے آداب کا, ماں باپ کی ساتھ حسن سلوک کا. یہ ہمارے کو اول تو علم ہوتا نہیں, اور ہوتا بھی تو عمل نہیں کرتے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. ویسے درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کسی نے پوچھا بھائی کوئی وظیفہ بیان کر دو, کوئی تکلیفیں بیان کرو کہ کیا کرے میں, تو کسی نے کہا ہر مرض کی دوا ہے صد اللہ. درود پاک پڑھتے رہے, سارے مرض دور ہو جائیں, ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. آسانی ہی آسانی ہو. تو پیارے میٹھے سے بھائیوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج یہاں مطلب آپ بیان سنیں کہ اللہ کی رضا اور ثواب کمانے کے نیت سے سنیں گے, تو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ یہاں نماز کورس, نماز کورس ہوا کتنے دن کا, کس نے کیا بھائی نماز کورس, نماز کورس آپ لوگوں نے کیا. اب یہ نماز کورس بظاہر تو آج اختتام ہے نا, ختم ہو رہا ہے, لیکن ابھی ختم نہیں ہو رہا, ابھی شروع ہو رہا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے تو
ختم ہوتی ہے شروع ہوتی ہے؟ ڈاکٹر تو شروع ہوتی ہے لیکن نماز ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ لیا تو ختم ہو جاتا ہے نا. کہنے کو ہم بولتے ہیں ختم ہو گیا، بھائی مطلب ڈاکٹری میں اس کی وہ پڑھائی تو ختم ہو گئی، لیکن اب جو پڑھا تو اس کو عمل کرنا شروع ہوا نا. اس پہ عمل کرے گا تو کسی جگہ کلینک کھولے گا، اسپتال میں جائے گا، کوئی نہ کوئی ڈاکٹری کرے گا تو جا کے. اب جو نماز آپ نے سیکھ لی، اب روزانہ کتنے گھنٹے آتے تھے آپ؟ 1 گھنٹے. اسکول کتنے گھنٹے جاتا ہے بچہ؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہے نا، جیسے مثال ہے. اور 300 کتنے دن جاتا ہے؟ 365 دن میں چلو اگر 2 مہینے کی چھٹی لگا لو، 3 مہینے کی چھٹی لگا لو، 9 مہینے اسکول جاتا ہے. میٹرک پڑھ لیتا تو بھی بولتے کچھ نہیں پڑھا. آپ نے 1 گھنٹہ روزانہ دیا، وہ بھی کوئی جلدی آیا تو کوئی لیٹ آیا، کسی نے 7 دن میں ایک آدھ چھٹی بھی ماری ہوگی ہے نا، آج ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے فلاں کام ہے. 1 گھنٹے میں اتنی بڑی نماز اللہ کرے ہم سیکھ چکے ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں درست نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہے نا. نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ کسی کو بھی معاف نہیں. اگر آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو اب کیا پڑھے؟ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملے تو اس کو وہاں پہ بھی نماز پڑھنی چاہیے. اب تنکے کا کیا سہارا ہوتا ہے؟ تنکے کو پکڑنے جائے گا تو کیا تنکا اس کو بچا لے گا؟ تنکا خود ہی ڈوب جائے گا. لیکن سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ نماز کہیں بھی معاف نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز ادا کی، کربلا میں نماز ادا ہے. جب شمر لعین جو آپ کے سینے مبارک پہ بیٹھ گیا تو آپ نے پوچھا کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے. آپ اس حال میں بھی نماز کو نہیں بھولے. اور ایک ہمارے کو تھوڑا سا بخار چڑھ جاتا تو نماز بھول جاتے ہیں، تھوڑی سردی آ جاتی ہے ہم نماز بھول جاتے ہیں، تھوڑا کام دھندے پہ لگے ہو تو نماز بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ کام جو ہے نا، جب ہوتا نا کام تو بولتے ہیں نماز کے لیے کہ یار کام ہے، اب نماز کا ٹائم دو، دکان میں بیٹھا ہو کام ہے. تو یوں نہیں، بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو کام کو یہ کہے کہ مجھے اب نماز پڑھنی ہے، کام کو کیا کرے؟ بند کر دے. کام خود چھوڑ کر سیدھا کہاں آ جائے؟ نماز پڑھنے. اور یہ نماز ہم پر فرض ہے. ایک ہند کے اندر ایک اسلامی بھائی ہمارے بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، تو وہ مدنی قافلے میں سفر پہ نکلے. جب قافلے میں سفر پہ گئے تو ادھر ان کی عادت بن گئی کہ میں نے اب کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھنی، یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھنی. ماشاءاللہ آج کے پابند ہو گئے، نمازیں جماعت سے پڑھتے رہے. جب بھی نماز کی اذان ہو جماعت کے لیے فوراً مسجد میں پہنچ جائے. ایک دن وہ اپنے کاروبار کے لیے کہیں بازار چلے گئے. بازار گئے تو کام دھندا تھا، ابھی کچھ سامان خرید رہے تھے کہ ایک دم نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اب یہ خیال کیا کہ چلو پہلے کام مطلب نماز پڑھ لوں، کیونکہ میں نے جماعت کی نیت کی، جماعت پڑھ لوں پھر اس کے بعد جو اپنے کام کو کر لوں. تو نماز پڑھنے جیسی مسجد میں آئے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی غالباً سنتیں ہی پڑھ رہے تھے یا والے فرق میں آ گئے تو عین نماز کی حالت میں ان کی جان نکل گئی. موت کا وقت تو ہوتا نہ تھا. اب وہ وہاں اگر دنیا داری میں رہتے تو وہاں بھی موت آ جاتی. ٹائم ہوتا ہے، ٹائم تو کہیں بھی بندہ مرے گا اس کا ٹائم مقرر ہے. ہماری کتنی سانسیں رہ گئی ہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر ہی مرے گا. دادا جناب ابھی تک زندہ ہے، ہوتا مر گیا ہوتا ہے نا، پیدا ہی ہوتے ہمارا ہوتا ہے. تو زندگی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا 70 سال کا ہوگا تب جا کے مرے گا. اچھا بوڑھے اتنے زیادہ نہیں ہے دنیا میں جتنے جوان ہیں. مطلب یہ ہوا کہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بندہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو
پیارے میٹھے سے میری اب آپ یہ ذہن بنا کہ میں نے انشاءاللہ آج کے بعد یہ نماز اور پکی کرنی ہے. اب اس کا طریقہ آسان ہے. اب فالغان کا مدرسہ یہاں لگتا ہے, اس میں ہر روز پابندی سے پڑھے ہوتا ہے. کون پڑھاتا ہے؟ ماجد بھائی, ٹھیک ہے نا. اور ماجد بھائی یہاں پڑھاتے ہیں, آپ سب مل کر پڑھیں, ہے نا, اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. یار کتنے آسان کا ہے کہ یہ محلے میں رہتے ہیں, کسی کا 1 منٹ دور گھر ہے, کسی کا 2 منٹ دور گھر ہے, کسی کا 4 منٹ دور گھر ہوگا ہے. اور ابھی دیکھیں گے تو چوراہے پہ سارے بیٹھے ہوں گے, لیکن مسجد میں آتے ہیں کیا ذہن عجیب ہو جاتا ہے. تو ہم نے پیار سے محبت سے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے دی. اچھا ہم میں کوئی نمازی بن جاتا ہے نا تو دوسروں کو جھاڑتا رہتا ہے, بڑی عمر والا زیادہ جھاڑو پہنچ کرتا ہے نا. تو اس طرح کسی کو جھاڑے نہیں, پیار سے. اب دنیاوی طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی آپ کا دکاندار دکان پہ گاہک آتا ہو تو کیسے اس کو مال بیچو گے؟ جھاڑ کے نا, لینا لو نیچے جاؤ, کیا کہہ رہے بتاؤ نا بھائی, کیسے بیچو گے؟ بڑا کیونکہ مال نظر آ رہا ہے نا ادھر. اس کو پیار سے محبت سے اچھے انداز سے. ایک جیسے کپڑے کی دکان پہ جاؤ تو وہاں تو 1 ہاتھ نہیں, 2 3 3 نہیں 5 نہیں 50 کھول دیتا ہے, پھر 1 سوٹ لیتا ہے کوئی, تو اس کو تو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. تو پیارے میٹھے ساتھی جن کو ہم نے نماز کی دعوت دینی ہے, یہ بھی ہماری دنیا کی نہیں آخرت کے گاہک ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں. کتنی؟ 25 نمازیں ہوتی ہے کیا بابا؟ ہوتی ہیں نہیں ہوتا. ہاں 25 نمازیں نہیں ہوتی. فرض نماز کتنی ہوتی ہے؟ کوئی ایک تہجد گزار ہو جائے گا, چلو ہم کتنی کریں اس کے پڑھ لیتا ہے. 5 نمازیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور 5 نمازیں ہوتی ہیں, 25 تو ہوتی نہیں, آپ کون سی 25 پڑھتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں 5 اپنی پڑھتا ہوں, 4 بے نمازیوں کو میں نے نمازی بنایا, ان کی نماز کا حساب مجھے پتا. آپ غور کریں, میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, کسی کو لایا مسجد میں اپنے ساتھ؟ کبھی کسی کو دعوت دی میں نے جا کر گھر جا کے کہا کہ حضور آپ نماز پڑھنے آئے کر؟ بلکہ ہماری تو عادت یہ ہو گئی ہے کہ بھائی یہ پڑھتا پڑھے نہیں پڑھتا ہمیں کیسے ہے. اس طرح ہماری یہ عادت ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کے گھر جائے, ہمارے یہاں کے نمازی کے گھر جائے, کہ بولے لوگوں کو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ, آخر کب تک نہیں, 1 دفعہ تو آئے گا نا نماز پڑھنے ہے. تو پابندی کے ساتھ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور تمام محلے والوں کو نماز پڑھانی ہے نا. جمعے کی نماز میں یہاں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ بھر جاتی ہے نیچے اوپر, ہے نا, بھر جاتی ہے نا. تو اس کا مطلب محلے میں لوگ رہتے ہیں نا, مسلمان ہیں نا. لیکن یہی فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ 3 صفحے ہوتی ہے. جو آتا ہے وہی بتا رہا ہے, تو میں نہیں آؤں گا تو میں کیسے بتاؤں گا کہ 3 ہوتی ہے کہ 4؟ اور سب سے زیادہ نیند صبح ہی آتی ہے. ہاں ساری رات میں مطلب جاگتا رہے گا. آپ دیکھو یہ چوراہے میں نا 2 بجے 3 بجے بھی جاؤ گے نا, آپ لوگ ملیں گے, لیکن جہاں 6 مطلب 5 بجے گے نا تو لوگ بھاگ جائیں گے, مسجد میں نمازوں کی طرف نہیں آئے. تو آپ نے میں نے پیار سے محبت سے اچھے انداز سے لوگوں کو دعوت دے دی. کسی نے کہا کہ اگر یہ مسلمان جس طرح جمعے کی نماز پڑھتے نا, اگر اس طرح روزانہ فجر کی نماز بھی پڑھنے لگ جائے نا تو دنیا پر حکومت کرنے لگ جائے. آج دنیا کے لوگ چاہتے ہی ایک مسلمان نماز سے معاذ اللہ دور ہو جائے, قرآن سے دور ہو جائے. اور لوگ اپنے کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا نا تو اس کو کیا بولیں گے, سر سر سر. اور امام صاحب ہوگا وہ بولا اس کو ایسی آوازیں لگائیں گے, بولا بڑا لالچی ہے, بولا یہ. تم اپنے ابا کو بھی ایسے آوازیں لگاتے ہیں, ابا ابا کدھر ہے, پتہ نہیں
ایسا ہے یہاں پر نہیں ہے. تو یہ امام صاحب ہے نا, جب وزیر اعظم آئے گا تو اس کے آگے کھڑا ہوگا نا نماز پڑھنے, پیچھے. وہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے نا. تم لوگ پریشان ہوگا کیا کریں گے. وزیر اعظم ہے وہ, بھلے امام پیچھے کھڑا جائے وزیر اعظم آگے کھڑا جائے, نماز ہو جائے گا اس کا؟ نہیں. تو اس ٹائم وہ بھی امام صاحب کے پیچھے ہے. کل پرسوں کی بات ہے, میں ایک شیخ صاحب کے پاس گیا, ایک مطلب ہوٹل مطلب اس مطلب ایک فیکٹری میں گیا. اس نے بڑی اچھی بات بولی یار, میرے کو بڑا مزہ آیا. اس نے بولا جب ہم لوگ روز کی نماز ہوتی ہے نا تو کبھی کبھی اپنے آفس میں بھی پڑھ لیتے ہیں, اپنے مزدور کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, جو نیچے کام کرتے نہیں جاتے اس کی جماعت پڑھنے. تو بولا کچھ بھی ہو جائے جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہم کو اس مزدور کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے. جمعے کی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پتا ہے تم لوگوں کو نا, جمعے کی نماز الگ نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے کہ جمعے کا دن میں اپنا خود خطبہ پڑھوں, اپنی خود نماز پڑھوں, تو نہیں, جماعت پڑھنی ہے. اب چاہے غریب ہو, امیر ہو, فقیر ہو, سیٹ ہو, سب کو ایک ہی نماز, ایک ہی صف پہ کھڑا ہے نا. محمود ایاز کا نام سنا ہے آپ نے؟ محمود بادشاہ تھا, ایاز اس کا غلام تھا. تو جب نماز ہوتی تو محمود ایاز ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز ایک ایسا کام ہے کہ جس کا جو پڑھاتا ہے نا امام, اس کی بڑی عزت ہے, اس کا بڑا مقام ہے. تو ہمیں اپنے امام کی, اپنے وطن علماء کی, ان کی عزت کرنی, تاکہ ہم مقصد دے کے دین سے وابستہ رہیں. اور جب مرے, دیکھیں نا کسی نے کہا, ہم سنو فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. وہ کیسے بھائی؟ کہ اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگنا ہے. جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے, اللہ فرمائے گا کیا مانگنا ہے مانگو. تو لوگ کہتے ہیں اس وقت لوگ علماء سے پوچھیں گے ہم کیا مانگیں, تو وہاں بھی ان کی ضرورت پڑے گی, ان کا مقام ہوگا. اور عالم کی کیا فضیلت ہے پتہ ہے؟ کہ جب جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا قیامت کے دن, تو علماء کرام کو کہے گا کہ تم رک جاؤ اور اپنے ان لوگوں کو بھی ساتھ جنت لے جاؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ دنیا میں سلوک کیا ہے, تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. تو یہ ان کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائے, تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی میں اب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ساری نمازیں پابندی سے پڑھیں گے. اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے. جو بچے ہوتے ہیں نا سمجھدار, 8 سال 7 سال, کہتے ہیں نا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو نہیں پڑھے تو اس کو کیا کرو. کبھی مارا ہے؟ اسکول نہیں جائے گا تو اس کی طبیعت صحیح کر دیں گے, اور نماز نہیں پڑھے گا تو پوچھیں گے نہیں اس کو. مزے کی بات ہے نا کہ 2 چھتر لگے جب نماز نہیں پڑھے گا تو کیسے نہیں پڑھے گا. جب اس کو پتا ہے کہ نہ ابا نے کچھ بولنا ہے, نہ دادا نے بولنا ہے, نہ کسی نے بولنا ہے, تو نماز. اچھا جب یہ بچہ ہے نا, اس کو تم نماز کی دعوت ہو گے نا, تو یہ جب دین کی طرف آئے گا, ساتھ ساتھ چلے گا آپ کے. تو آج جب یہ, اچھا دیکھیں بچے کی تربیت ہے نا, عمومی طور پر 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال, اس کے بعد بچہ ذہن پکا ہوتا ہے, جو سیکھتا ہے وہ سمجھ اسی کی طرف بڑھتا ہے. ناراض مت ہونا, ہاتھ جوڑ کر اس کو بالکل ناراض نہیں ہونا. ہمارے ان علاقوں کے اندر جو ہے نا, ہمارے بچے جو ہے نا کہاں جاتے ہیں اور جوان ہو کر کس کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. کیونکہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جب اللہ جس کام میں لگ گئے, اور ہماری توجہ نہیں تھی, جا رہا جالے. بچہ ہے تو اس پر توجہ دے, کیونکہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا, انشاءاللہ جب یہ بڑا ہوگا آپ کی خدمت بھی کرے گا. ایک تھا شخص, اس کے 3 بیٹے تھے, ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, ایک مولانا صاحب بن گیا. تو وہ اس کے دوست اس کے پاس آتے تھے نا, تو مولانا جو تھا وہ تھوڑا دیوانہ سا تھا, اور عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے نا, داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ہے نا, کھلے کپڑے پہن لیے, بولو. تو وہ 2 جو تھے نا بڑے تیز تھے بھائی, وہاں بھی بڑا کماتے تھے.
تو اس نے کہا یار تیرا اسلامی مطلب بیٹا جو ہے دیوانہ ہے ایسے ہی. تو اس نے معاذ اللہ اس کی سمجھ لے کہ سستی قائلی کے بارے میں کہا. اس نے کہا یار یہ میرا بچہ نا یہی میرے کام کا ہے, میرے سر میں درد ہوتا ہے میرا سر دباتا ہے, مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے میری وہ تکلیف دور کرتا ہے. وہ جو میرے دو ہے نا وہ تو بھائی دنیا دار ہے, میرے قریب بھی نہیں آتے. تو آج یہ ہے کہ کون اصل مسئلہ ہے جب جوان ہوتے ہیں نا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, جب بوڑھا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ پیر میں بھی درد ہے, سر میں بھی درد ہے, پھر کو یاد آتا ہے کہ کوئی میری خدمت کرے. اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ جوانی میں آپ کی خدمت کریں. ورنہ کیا کریں گے, ورنہ سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے آج کل. تو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور اگر اولادوں کی تربیت کرنی ہے تو دعوت اسلامی سے وابستہ ہو, ان کو اجتماع میں لے کر آئے, خود بھی اجتماع میں آئے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں کیا ہوگی کہ ہم انشاءاللہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خود بھی نیک بنے اور ہماری اولادیں بھی نیک بنے. آج دعوت اسلامی نے لاکھوں لوگوں کی تقدیریں, وہ جو جوان تھے اور بوڑھے ہو گئے ماحول میں تھے, آج ان کے بچے جوان ہو گئے, اور جنہوں نے کوشش کی اس کے بچے عالم دین بن گئے, کسی کے حافظ قرآن بن گئے, کسی کے امام مسجد بن گئے, ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی, آپ کو بھی توفیق, اپنی اولادوں کی بھی جو ہے نا تربیت فرمائی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے فیضان ہے؟ ہاں یہ قریب ہے, ابھی تو قریب ہے نا, ہاں یہ بالکل قریب ہے, کارا لسی والے میں. تو ادھر اتنی سی قریب ہے, پیدل بھی جاؤ گے تو فیضان مدینہ بھی دور نہیں تھا یار. تھوڑے رہے, چلو انشاءاللہ پھر فیضان مدینہ اجتماع شروع ہو جائے گا. مدنی مذاکرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے یہاں سے؟ ابھی فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے. تو ہر ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ سنیے, ہر جمعرات کی رات کو اجتماع میں شرکت کیجیے, ہر روز بالغان کے مدرسے میں تشریف لائیے, ہے نا. اور ساتھ ساتھ مدنی چینل, گھر پہ کون سا چینل چلے گا؟ ایک ہی چینل چلنا چاہیے. لیکن اب پتہ نہیں مدنی چینل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چینل چل جاتے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل پر ایک منٹ بھی گزرا نا آپ کا تو بھی وہ نیکی میں گزرے گا. ایک بات ہے نا, قرآن کبھی تلاوت ہو رہی ہے تو کبھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, کبھی مفتی صاحب آ کر بیان کر رہے ہیں, تو کبھی مدنی چینل پہ امیر سنت رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اچھا تو 23, 21, 22, 23 کو بھی قافلہ, 40, 45, تو 21, 22, 23 کو کون کون جائے گا؟ دو چھٹی ہے نا, اتوار کو اور منگل کو چھٹی, اور ایک چھٹی کرنی, ٹھیک ہے نا. اور چھٹی ہو یا نہ ہو تو بھی ہم نے قافلے میں جانا ہے. اب یہ کوئی بات ہی نہیں, چھٹی ہوگی تو جائیں گے. کبھی کھانے کی چھٹی نہیں ہوتی, لیکن چھٹی ہوگی تو قافلے کی چھٹی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا واجہ 45 تو نہیں ہونے چاہیے, 145 ہونے چاہیے, تو چھٹی ہے الحمدللہ. تو آج سب نیت کر لیں گے انشاءاللہ 21, 22, 23 کو قافلے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں دے, آپ کے گھر پہ بھی برکتوں کا نزول فرمائے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت جو ہے وہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. کس کا بناتے ہیں؟ اور غوث پاک کی کیا شان ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کو بغیر توبہ کیے, میرے مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے. یہاں تک فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے تمام مریدین کو داخل جنت نہ کرا. کیسے اس وقت باپ بھی نہیں ہمیں پہچانے گا, ماں بھی قریب نہیں آئے گی, دوست بھی قریب نہیں آئے گا. وہ ہمارا پیر انشاءاللہ ہم کو ڈھونڈ کے کہاں لے جائے گا. کیسا پیر ہے یار, اچھا ہے. تو کسی نے کہا غوث پاک کو
کہ آپ کے نیک بھی مرید ہوں گے اور گناہگار بھی. آپ کے کیا دیکھو گناہگاروں کے لیے کیسی شان ہے نا کہ فرمائے کہ نیک میرے لیے ہوں گے, گناہگاروں کے لیے میں ہوں. ایسی بات ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ولی کامل عطا فرمایا جس کے صدقے میں آج لوگ لاکھوں لاکھ نمازی ہوتے ہیں, جامعہ کھل گئے, مدرسے کھل گئے, عالم بن گئے, حافظ قرآن بن گئے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو آپ اور میں بھی انشاءاللہ اس ولی کامل سے وابستہ ہو جائیں. ان کی برکتیں انشاءاللہ دنیا میں ملے گی, قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. دیکھیں پیر صاحب جو ہے نا, پیر صاحب تعویذ کے لیے نہیں پکڑا جاتا ہے. پیر صاحب تعویذ دے گا تو کام بنے گا. پیر صاحب سے خالی یہ دعا نہیں کرانی کہ پیر صاحب دعا کرو گے اپنے جو ہے نا گھر میں سونے کے اینٹیں آ جاوے. پیر صاحب سے دعا کرے کہ بخار ہو گیا کہ دم کرو تو دور ہو جاوے, اور نہیں ہوئے دور تو پیر سے کہا ایسا پیر ہے میرا بخار ہی دور نہیں ہو رہا ہے. تو بخار دیا کس نے؟ پھر معاذ اللہ پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. بخار اللہ نے دیا ہے نا, پیر صاحب نے تو نہیں دیا. پیر صاحب انشاءاللہ اپنے کام آئیں گے قبر میں جہاں کوئی کام نہیں ہے. پیر صاحب کہاں کام آئیں گے؟ حشر میں جہاں کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں قبر اور حشر میں بچائیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. آپ خود بہت بات فرماتے نا, کیا فرماتے؟ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا اپنے سارے مریدین کو داخل جنت نہ کریں. اس کا مطلب ڈیوٹی دیں گے نا. تو پیر صاحب ہوتا ہے آخرت کے لیے. تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو مرید نہیں ہے وہ امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائے. پہلے سے تو وہ دوبارہ تجدید کر لیں. اور اگر کوئی کسی اور کا مرید ہے تو جب میں کہتا ہوں مرید ہوتے ہیں تو آپ مرید کی جگہ کہ طالب ہوتا ہوں میں. تو انشاءاللہ آپ کے پیر صاحب کے بھی آپ مرید رہیں گے اور امیر سنت کا فیض بھی مل جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں یہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی محبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بج, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ, قادریہ, عزویہ, عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار مقداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں لکھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اچھا میں ایک چھوٹا سا عرض کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ بعض بزرگ بیٹھے ہیں یہاں جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے لیکن داڑھی ان کی اتنی ہے. تو داڑھی ایک مٹھ ہونی چاہیے. کتنی؟ خالی بوڑھے کو نہیں رکھنی, جوان کو بھی رکھنی. تو جن کی ہے ہم وہ تو پوری رکھے اور گھٹانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک مٹھی سے گھٹا کر یا پوری منڈائیں گے تو یہ کام ہے حرام, گناہ ہے.
اور جس کی 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، اب وہ کیا کرے بھائی؟ اس کو تو داڑھی پوری رکھنی چاہیے. تو کتنی داڑھی رکھنی ہے؟ جب پکڑیں گے تو کتنی ہو؟ تو ساری ایک فٹ پوری رکھیں. اور جوان بھی رکھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے موت آ گئی تو بوڑھا ہونے کا انتظار مت کریں. یہ بوڑھا ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ کوئی نہیں لایا. اس کو بھی موت آنی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے. بوڑھے کو تو سمجھ لو کہ بونس ہے یار، میرے جیسے کوئی بونس ہے نہیں. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کیا کہہ بابا. ہاں اب یہ کوئی بوڑھا بولے جا تم کو کیا ہے تو ہاتھ اٹھائے گا تو دوبارہ ہاتھ اٹھے گا نہیں بیچارہ، ہاتھ ہی نیچے رہ جائے گا. کیوں؟ ہاتھ میں اب پہچان کیا ہے؟ بولے گا پہلے اب میں اچھا کرتا تھا، اب کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا نانا تھا وہ بوڑھا، وہ جوان ہمارے گاؤں کے اندر اسلامی بھائی آئے، اس کو تڑیا وڑیا لگائے، چوری ووری کرے، تو پتہ کیا بولتا تھا؟ تو میرے کو جوانی میں ملتے تمہارا میں بتاتا کیا ہے. اس کو بھی اپنی جوانی یاد آتی تھی، تو بڑھاپے میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. جب تم پیدا ہوئے تھے تم محتاج تھے، یہ یاد رکھنا. جب تم پیدا ہوئے تو محتاج تھے، تمہیں گود میں اٹھاتے تھے. جب تم بوڑھے ہو گئے تب بھی محتاج. یاد رکھنا، کبھی کان کمزور، کبھی آنکھ کمزور، کبھی ہاتھ کمزور، کبھی پاؤں کمزور، اس پہ کوئی ناراض نہیں ہو. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو اس میں اللہ نے مطلب یہ بنا دیا نظام، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اور مجھے نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق. یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی تمام امت کی مغفرت فرما. آج یہاں بہت سارے اسلامی میں نماز پڑھ چکے ہیں. رب کریم انہوں نے مزید نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے پکا کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ اور سیکھیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے اس مسجد میں جو نمازی آئے ان کی سب کی اور اس پورے محلے کی جو بھی اللہ نیک جائز مرادیں قبول فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو آسان اور حلال رزق نصیب فرما. یا اللہ ہماری تندرستیاں دور فرما، عقیدہ مقدمہ بازیاں دور فرما. ہمارے جتنے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف فرما. بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی سعادت توفیق نصیب فرما. ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی ہمیں سنت کی غلامی اور ایمان پر استقامت نصیب. اس مسجد کے امام، خطیب، نمازی، تمام اہل محلہ پر رحمت کی نگاہ فرما. یا اللہ 21، 22، 23 کو جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ہم سب کو اس کا مسافر بنا. یا اللہ ہر جمعرات اجتماع میں اور ہر ہفتہ مدنی مذاکرے میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا اور اس دین کا عامل بنا. اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آر کو حق بے قسم مجبور کی. یا اللہ ہمارے مرشد کو بھی صحت عطا فرما. ہمیں مدینہ پاک کی بعدت باز اور حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و رسول سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ وسلم. لا الہ الا اللہ. اور سب بیٹھے رہیں انشاءاللہ مختصر. ٹھیک ہے. اصحاب یا نبی جنتی جنتی، اصحاب یا نبی جنتی جنتی. آپ تشریف رکھیں بکیا انشاءاللہ. باپو کو ذرا زیادہ ہم بیٹھے رہیں سب سمے نا انشاءاللہ. ایک 5-10 منٹ آپ کے لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ابھی لنگر کا بھی اہتمام ہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قریب قریب آ جائیں. انشاءاللہ آپ کا 10 منٹ لیں گے, پھر انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہے. قریب قریب آ جائیں انشاءاللہ. باپو کو ذرا کہیں جانا ہے, ورنہ باپو کو بیٹھتے تشریف رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا قریب قریب آ جائیں. انشاءاللہ 10 منٹ آپ کے دیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے جنہوں نے بھی 7 دن نماز کا کورس میں جو شریک ہوئے ماشاءاللہ, اور واقعی میں یہ کورس بڑا اہم ترین کورس تھا. اس میں میرے خیال میں بعض ایسی باتیں جو شاید آپ نے پہلی بار سنی ہوگی, جو میرے خیال ہے کورس کرنے والوں کو پتہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا, میری بھی بڑی کوشش تھی کہ میں 6 دن آپ کے ساتھ گزارتا, لیکن میری مجبوری ہو گئی. میرا ایک دوسرا کورس شروع ہو چکا تھا. آج میں چھٹی لے کر خاص کر آیا ہوں نا دھنیواد سے. تو وہاں بھی کچھ ماشاءاللہ 70-80 سال میں تقریباً ہے نا, جس طرح آپ ماشاءاللہ یہاں بھی میرے 70 کے آس پاس حصہ میں ہوتے تھے ماشاءاللہ کورس میں. تو الحمدللہ آپ نے کورس بھی کیا. ابھی باپو نے بھی بڑے اچھے مدنی پھول دیے ہمیں کہ واقعی میں یہ اب نماز کورس ختم نہیں ہو بلکہ اب ہمارا شروع ہو گیا نا, ٹھیک ہے. جو چیز سیکھی نا اسے اب عملی طور پہ لے آئیں اور مزید سیکھنے کی کوشش کریں نا. ساری باتیں آپ کو سکھائی نہیں گئی ہیں, یہ ذہن میں رکھ لینا. بہت ساری باتیں بتائی نہیں, بہت ساری باتیں نہیں بتا سکے, ٹائم نہیں تھا نا. پہلی بات ہے, ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اور جب حاضر ہوگا تو اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا. جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. کتنی؟ ایک نیکی سے. آج حدیث پاک ہے, جو کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کر دی جاتے ہیں, اور اس کے 10 درجات بلند کر دی جاتی ہیں. ایک درود پاک کی برکت سے. یعنی وہ شخص ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت سے روک دیا جائے گا, وہ رکا رہے گا. وہ کہے گا مولا اگر تم مجھے مہلت دے دے تو میں کہیں سے ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤں تاکہ میں جنت میں جا سکوں. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا, رب تبارک کو تو سارا معلوم ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قیامت کا دن ہے, تجھے نیکی کون دے گا؟ اس وقت کون نیکی دے گا؟ آواز نہیں ہے, آواز آ رہی ہے نا, جب مائک لگا لوں آ رہی ہے نا. اچھا پیچھے بیٹھے, چلو پیچھے والوں کے لیے آسانی کر دیتے. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب وہ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رک جائے گا. ایک نیکی, اونلی فار ون نیکی. اب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بندے اس قیامت کے دور میں کچھ فتن, اس قیامت کا وقت ہے نا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت تجھے کون نیکی دے گا؟ کہے گا مولا مجھے مہلت دے. اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے دے گا. بولے گا فرشتے اس کو جانے دو, اس کو جانے دو ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے. لیکن بڑا زبردست واقعہ سنیے گا ضرور. یہ ایک ہی واقعہ سنو گا, اس کا بیان ختم ہو جائے گا. کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کہتا میں نے. آج اس واقعے سے ہم اپنی زندگی کا نچوڑ نکالنا ہے نا. ہم کس اسٹیج پر اس وقت کھڑے, کس مقام پر ہم کھڑے, اور 2-4 باتیں آپ کو عرض کر دوں گا کہ زندگی آپ نے گزارنی کیسے. ٹھیک, تو اب وہ شخص جو ہے ایک نیکی کے لیے نکل جائے گا, ماں باپ کے پاس جائے گا. ماں باپ جو ماں اتنا پیار کرتی ہے نا, اس ماں کے پاس جائے گا
اس بات کے بعد یہ ساری زندگی اس اولاد کے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے نا، دنیا میں ساری زندگی لگا ہوتا ہے بیچارہ، آخری سانس تک بیچارہ کوشش کرتا ہے میرا بیٹا، میں اس کے لیے ہی ساری زندگی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی جگہ کسی وقت بھی یہ کسی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بس کسی طریقے سے، اور یہ اس کی دنیا بن جائے۔ سوچ دنیا کی ہے نا۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ کہیں گے بیٹا میں تو خود نیکیوں کی طلبگار ہوں، باپ کہے گا بیٹا میں خود نیکیوں کا طلبگار ہوں، میں تجھے کیسے ایک نیکی دوں، مجھے خود تو نیکیوں کی ضرورت ہے، میں تجھے کہاں سے دوں؟ پھر وہ مایوس ہو جائے گا، بھائی بہنوں کے پاس جائے گا، بھائی بہن حفاظت کر لیں گے، پھر دوستوں کے پاس جائے گا، جو دوست جس کی خاطر آج ہم گناہ کرتے ہیں، جو دوست ہمیں سینما گھر میں لے جاتے ہیں، جو دوست رب کی نافرمانی کرواتے ہیں، جو دوست ہمیں گناہ کے کام کرواتے ہیں، سارے دوست منع کرتے ہیں میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تلاش کر کر کے تھک جائے گا، لیکن نہیں ملے گی اس کو ایک نیکی سے بولنے بند ایک شخص بیٹھا ہوا ایک جگہ پر، نہ اس کا رشتہ دار، نہ دوست نہ جاننے والا، اس کو جا کر کہے گا بھائی ایک بات کہو، یار مجھے ایک نیکی چاہیے کہ ایک نیکی تو دے دینا، میں جنت پہ چلا جاؤں، میں جنت پہ چلا جاؤں۔ اچھا تو ایک نیکی مانگ رہے، میرے پورے نامہ عمل میں تو ٹوٹل ایک نیکی، پورے نامہ عمل میں ایک ہی نیکی صرف، اور تجھے ضرور بھی ایک نیکی کی ہے بھائی، اب میں نے ایک نیکی سے کیا کروں گا بھائی، جا تیرے کو میں دیتا ہوں ایک نیکی، جا بھائی لے جا، وہ خوش ہو جائے گا، اور خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا، بولا میں ایک نیکی تلاش کر کے لے آیا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں اس بندے کو تو دیا، کس نے اس کو ایک نیکی دی، اس پرفتر اس دور میں، اس وقت میں، اس میدان محشر میں کس نے دی اس کو قیامت کے دن؟ کیا تو ہر شخص نیکی کے طلبگار ہے، کس نے دی اس کو نیکی؟ اللہ کو سب معلوم ہے، ہمیں سمجھا کے نہیں بتایا جائے، اس شخص کو پیش کیا جائے گا، اس شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک سے پوچھے گا بندے تو نے کیسے نیکی دی؟ کہا کہ مولا میرے پاس تو تھی ایک نیکی، میں نے کہا چلو میری ایک نیکی سے اس کی جنت بن جاتی ہے، میں دینے کے لیے تیار۔ اللہ کہے گا فرشتوں یہ تو بندہ ہو کر بندے پر رحم کرتا ہے، یہ بندہ ہو کر بندے پر رحم کرتا ہے، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب میں رضی کروں گا ارے دونوں کو میری نعمت سے جنت میں داخل فرما۔ اب دیکھیں یار جس کے پاس نیکی نہیں وہ بھی جنت میں، جس کی نیکیاں پوری وہ بھی جنت میں، لیکن پریشانی ایک نیکی کی ہوئی نا، آج نیکی نہیں چھوڑ رہا، میں یہ بتا ایمانداری سے موقع میں نے نہیں چھوڑا، اللہ نے آج ہمارے ہاتھ پاؤں سب سلامتی ہے، اتنا بڑا پیارا ماحول دیا دعوت اسلامی کا یار، ایمانداری سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آج آپ نے اس نعمت کی وجہ سے کتنی چیزیں سیکھی ہے، ریئل بتا رہا میں آپ کو تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں دعوت اسلامی والا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر حقیقت میں زندگی دنیا اور آخرت اچھی چاہتے ہو نا آپ دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، میں وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں، یہ دعوت اسلامی وہ ہے جو آپ کو دنیا بھی اچھی کر دے گی، آپ کے آخرت بھی اچھی کر دے گی، میں ریئل بتا رہا ہوں، ایمانداری سے میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعہ میرے پاس بہت واقعہ تو سنا نہیں جاؤں گا نا ٹائم بہت ہو جائے گا، میں صرف یہیں پر اپنے میں بیان کو اختتام کروں، میرے کو بہت بیان ہے، اس سے جو واقعہ کو سناؤں گا آپ کے دنگ رہ جائیں گے، لیکن آپ کو ریئل بتا دیکھیں میں نے آپ کو کورس کرایا، میری فیس دے فیس دو گے؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے آپ کا، کوئی دولت نہیں مانگ رہا آپ سے بھائی، آپ کی آخرت کے لیے آپ کا ٹائم مانگ رہا ہوں، دو گے ٹائم؟ دو گے نہیں یار، اتنا تو دو یار، میں اتنا دوسرے پیٹو جلا کے آتا ہوں بھائی، نہیں اتنا تو دو یار، میں آپ سے پیسے کو نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے بات نہیں ہو رہا، بلکہ میں آپ کے لیے تحفہ بھی لے کے آؤں گا، چاکلیٹ بھی لے کے آؤں، آپ کو امپورٹنٹ چاکلیٹ کھلاؤں گا انشاءاللہ، فکر کیوں کرنا، یہ میں ڈبے لے کے آ رہا ہوں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، پانی کی بوتل بھی دی نا آپ کو بھائی، پانی ملا نا، مل گیا نا لفظ، ماشاءاللہ، چاکلیٹ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ میری تو خواہش ہے کہ بھائی میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو گیا،
ایسے بن جاؤ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے. اچھے کام کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد خود ہی کرے گی انشاءاللہ. 2-4 کام میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, وہ کر لو, انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. اچھی گزارنی ہے نا زندگی, صحت مند بنو گے نا. دیکھو میں نے آپ کو بہت اچھے سے واقعہ سنا ہے بھائی, دیکھو فری میں بتایا سارے واقعہ, پیسے نہیں دیے آپ کو میں نے. طبیب کے بعد بھی جاتے نا, ایک وکیل صاحب ہے, وکیل صاحب نے باہر لکھا ہوا ہے نا اپنے ادھر اس پہ گیٹ کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے, ادب اپنے کیا نام ہے, مکمل توجہ, مکمل فیس, مکمل توجہ, بغیر فیس ادب توجہ, کوئی توجہ نہیں دوں. فیس ہوگی تو توجہ دوں گا. دیکھو میں نے آپ کو بغیر فیس کے توجہ دینا, ٹھیک ہے. میں نے بھی بڑی اس پہ ظاہری بات ہے کوشش کی, مطالعہ کرنا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے, کچھ معلومات لینی پڑتی, جب جا کے کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ آپ نے بڑا ساتھ دیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے کورس کیا. اللہ آپ کا قبول کرے, اللہ میرا کوشش کرنا بھی قبول کرے, اللہ ہم سب کا یا آنا بیٹھنا سب قبول کرنا. 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں, عرض مطلب کوئی واقعہ نہیں, اپنی زندگی کو لائف گزارنے کی اچھی لائف گزارنی نا, 2-4 کام کر لیں. بہت آسان میں کام بتا دوں, سمپل سا. دیکھیں نماز تو سب پہ فرض ہے نا, اس میں تو کوئی انکار ہے نہیں نا. فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں, بس ایک میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں, ایک فجر کی نماز پڑھ لیں, باقی نماز آپ کی خود بخود ادا ہو جائے گی. ایک فجر کی پابندی کر لیں, کیونکہ عشاء اور فجر کی نماز, دیکھو میں ابھی سننے تو بڑی پیاری سوچ دی نا, بڑا پیارا ذہن دیا کہ روز بندہ عبادت نہیں بھی کرتا کوئی بات نہیں, فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, اس سے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. بس تو یہ عادت بنا, فجر کی نماز پڑھے, جو یہاں محفل ہوتی ہے, جو بھی اگر اپنے صراط الجنان کا درس ہوتا ہے, جو بھی مطلب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا, آدھا گھنٹہ 30 منٹ واکنگ کرنے کے لیے بولا تھا نا میں نے, پیدل چلنے کے لیے. آپ پیدل چلیں اور پیدل چل کر 1200 بار درود پاک, 70 مرتبہ استغفار, 166 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 166 مرتبہ, اور آخر میں 3 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. آپ انشاءاللہ یہ 30 منٹ چلیں گے نا, سارے بلا گاؤں کے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک یہ عادت کر لیں, ایک تو یہ بنا لیں, روزانہ صبح اپنے گھر میں ایک باکس رکھیں, عطیات باکس, چاہے 1 روپیہ ڈالیں. مدینی عطیات باکس آتا ہے, ₹100 کا میرا خیال ہے, شاید مکہ میں تو مدینہ میں ملتا ہے نا, ایسے ہی کچھ ہے گھر میں. اگر آپ عبد المجید بھائی کو یا خواجہ کو بتا دیں گے تو جن کو چاہیے وہ لے آئیں گے, انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. عطیات باکس آتا ہے, روزانہ 1 روپیہ صرف. میں روپیہ سمجھانے کی رس کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جتنی توفیق دے. 100 ڈالیں, 1 روپیہ ڈالیں, 100 روپے ڈالیں, 12 روپے ڈالیں, 26 روپے ڈالیں, جو ڈالیں, لیکن روزانہ پیسہ ڈالیں. صدقہ نہ پوری بہت سے بچاتا ہے, اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ آتا ہے. یہ حدیث سے بات بتا رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں. روزانہ آپ روپیہ ڈالیں, اس نیت سے ڈالیں, اللہ جتنے عاشقان رسول ہیں تمام کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان کی حفاظت فرما, اور ان کے صدقے میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت. سب کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا, آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا, اور سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اتنا بہترین نسخہ ہے. 1 روپیہ ڈالیں, میں بولتا ہوں چلو روپیہ ڈالیں, 100 روپے نہیں ڈالو, جتنے آپ کی توفیق اللہ نے دی نا روزانہ ڈالیں. جب تک ہتھیار ہو گیا تھا ایک پوجا لے لیں, پوجے میں ڈال, کسی پوجے میں ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. ہر مہینے دعوت اسلامی والے یہ پیسے جمع کرتے ہیں اور یہ فیضان مدینہ پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں ذمہ دار ہے جو عطیہ باکس میں پیسے نکلواتے ہیں تو جمع کر کے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ذمہ دار سے رابطہ کر لیں گے نا, ایک کام یہ کر لیں, اور جمعرات کا استعمال نہیں چھوڑیں, ہفتے کا مدنی مذاکرہ نہیں چھوڑیں, کریں گے نا انشاءاللہ. کام یہ پوچھ جانے کا مطلب کو زیادہ نہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک کام اور کر لیں, ہاں یہ مدینہ کوئی قریب نہیں ہوتا نا, اور جمعرات کا استعمال بھی کتنا دور ہے, نہیں پیدل ہے, ٹھیک ہے نا. پیدل اندر سے نکل جاؤ گے قبرستان سے تو قریب ہو جاؤ گے. ایک کام اور کر لیں چھوٹا سا, جن کے والدین دنیا میں نہیں ہے نا, والدین نہیں ہے, ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, یا دونوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے, ایک کام کر لیں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, ابن عساکر کی روایت سناتا ہوں, ابن عساکر کی روایت سناتا ہوں کہ جن کے والدین دونوں یا ایک کی جمعے کے دن جو شخص زیارت کرے, قبر کی زیارت, قبر کو دیکھے زیارت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہر جمعے کو مغفرت کا پروانہ لے لیتا. میں نے جب سے یہ روایت سنی نا الحمدللہ,
میں نے کوشش کی ہر جمعہ میں فجر پڑھتا ہوں اور سیدھا قبرستان چلے جاتا ہوں. آپ کا تو قبرستان کی شاید قریب ہی ہے, میرا قبرستان تو میرے گھر سے بیوا سے مجھے جانا پڑتا ہے. مجھے سمجھو کہ آنے جانے میں گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن میں فجر پڑھتا ہوں, جمعے کے دن میری کوشش نماز پڑھی اور سیدھا میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کری سیدھا بیوا سے چلے گیا. میری والد صاحب نہیں ہے, والدہ میری حیات الحمدللہ. والد صاحب کا انتقال ہو تو میں والد صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے دعا کرتا ہوں. میں جا کے یہ دعا کرتا ہوں, اللہ بس یہ حدیث پاک پر عمل کرتا ہوں, ہر جمعے کو مجھے مغفرت کا پروانہ ملا. سب کو چاہیے نا انشاءاللہ, کوشش کریں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا آپ کو جنت میں لے جائیں گے, بڑا مزہ آئے گا. زندگی ریلیکس ہو کے گزارے. میں نے آپ کو سمجھایا کوئی ٹینشن نہیں لینا, سوال نہیں کرے, بالکل ایزی رہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا, زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. 60 سال کی اللہ نے زندگی دی یا 50 کی دی یا 100 سال کی دی یا 80 سال کی, جتنی بھی دی نا ریلیکس ہو کے گزارے. بعض لوگ میں نے خود دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شکر ہوتا ہے پھر بھی مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی لاپرواہی کرتے رہے یار 2 گاندھی کی. ارے کیوں اپنے پر تکلیف ڈال رہے ہو یار, زندگی کو ریلیکس ہو کے گزارو. کیوں بیماری ہے, تھوڑی سی احتیاط کرو. احتیاط کرو گے انشاءاللہ آپ جلدی سے احتیاط ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, میری وجہ سے کورس میں کوئی تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھائی. آج اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہو بھائی, یا میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, اچھا میری مجبوری تھی, واقع مجبوری تھی. اچھا مجھے بھی میں اتنا مجبور ہو گیا کہ میں, حالانکہ میں نے نیت کی بھی تھی اس دن میں, لیکن مجھے نگران کا فون آ گیا کہ انشاءاللہ ترکیب بنا لیتے. ورنہ میں تو اس دن بھی آ رہا تھا جس دن میں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہا تھا, گھر میں جمعے کا دن تھا, لیکن پھر مجھے کہا کہ نہیں ہم ترکیب بنا لیتے. میں نے کہا کہ یار وہ ناراض نہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں 2 بھی کوئی کلاس کرا لوں گا, میرے ایشو نہیں ہے. اتنا میں نے رشتے اپنا اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, لیکن قانون افریقہ تو پھر میں اب ایک ہی طرف ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے پاس کچھ لسٹ آئی ہے کہ کچھ اسلام بھائیوں کو تحفے دینے کے حوالے سے. تو یہ عبد الماجد بھائی چاکلیٹ کو تقسیم کر دو, بیٹھے ہوئے نا, ورنہ کھڑے ہو گئے نا اڑا اڑی ہو جائیں گے, ہے نا. تحفے وہ بھی بنے دیتے چاکلیٹ کے ڈبے کے. ہمارے اسلامی بھائیوں کی لیے جو ہے ہمارے ذمہ دار حاجی اکبر نے کچھ تحائف کا سلسلہ رکھا کہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کئی اسلامی بھائی مستقل اور اس میں جو ہے نماز کو اس میں شریک رہے. ویسے تو ایک عادت تھی اچھی خاصی نہیں, کچھ کو جو ہے وہ ترکیب بنائی ہے کہ انہیں جو ہے وہ تحائف جو ہے ہمارے حاجی اندر پیش کریں گے. تو جن کا میں نام دوں قریب فوراً آ جائیں اور پھر اپنا تحفہ جو ہے دے دیں. حاجی اکبر سماج ہمارے ہیں محمد سراج سلیم بھائی. ہمارے ملک دینار بھائی. شہباز بھائی. عبیر بھائی. محمود بھائی. شاہد
अत्तारी बिन मामा लालू। अब्दुल वहीद भाई। सुहेल भाई। मुएज़ गुलाम मुस्तफा। बेटा जो देखे अली बिन हबीब। अरशद बिन असलम। सैयद जब्बार। वलीद बिन अब्दुल रज़ाक। इलियास फुलाद बख्श। इलियास भाई आ गए, इलियास अत्तारी सबसे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुलाम फरीद भाई और अब्दुल रज़ाक भाई। ये रहे भाई, ओके अब्दुल रज़ाक भाई। चले गए। चलेगी ये आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि हमारे करीम बख्श भाई। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने ताउन किया। माशाल्लाह हमारे अब्दुल माजिद भाई आपके निगरान जिन्होंने बड़ी माशाल्लाह इस महफिल को सजाने में बड़ा साथ दिया। हमारे इस्माइल भाजा ने भी बड़ा साथ दिया माशाल्लाह। इन दोनों को मदीने पाक की शक्कर मेरे पास है, इंशाल्लाह मदीने पाक की शक्कर को पेश करते हैं इंशाल्लाह। डिवीजन निगरान के हाथ से इंशाल्लाह इनको शक्कर पेश की जाती है माशाल्लाह। ये मदीने शरीफ। बाजा को जज़ाकल्लाह। कारी अब्दुल मजीद भाई भी हैं हमारे। इलाके निगरान हमने जाहिद अत्तारी। जाहिद भाई तशरीफ ले आए। सल्लु अलल हबीब। ये हमारे पूरे इलाके के निगरान हैं, इनकी ज़ियारत कर लें इंशाल्लाह। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ رب کریم تیرے گناہگار سیاہکار بندے دوار بیکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا. اے رب کریم شب و روز گناہ کرتے ہیں اللہ, بس تیری بارگاہ میں دست پر ہوئے رجب کا مقدس مہینہ ہے مولا, ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا اللہ, ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا اللہ, ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو بس اللہ, ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے اللہ, جو کورس کیا اس کورس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں جو غلطی کو تو ایسے معاف فرما اللہ, جنہوں نے کوشش کی اس محفل کو سجایا ان کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرما, جتنے مریض ہیں اللہ گھروں میں اسپتالوں میں سارے مریضوں کو شفا عطا فرما اللہ, کل کی امت پریشان ہے مولا, جتنے بھی پریشان آنے مولا اے اللہ, سب کی پریشانیاں دور کر دے, سب کی بیماریاں دور کر دے, سب کی قرضداریاں دور کر دے, سب کی مقدمہ بازیاں دور کر دے اے اللہ, گھریلو ناچاکیاں دور کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے اے اللہ. رب کریم ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے, بچہ بچہ حافظ قرآن بن جائے, بچہ بچہ عالم دین بن جائے اے اللہ. رب کریم ہم تمام سفر کی جان مال عزت آبرو ایمان گھر-بار اولاد کاروبار سب کی حفاظت فرما اللہ, جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں مولا, جو میرے دل میں اور تیرے علم میں مولا تو سب جانتا ہے مولا, بہت سارے غم ایسے ہوتے ہیں جو ہم سب کو نہیں بتا سکتے مولا, لیکن تو ہمارے سارے غم جانتا ہے اے اللہ. رب کریم اس پیارے مہینے کے صدقے ہمارے سارے غم دور کر دے, سارے غم دور کر دے اللہ, سارے غم دور کر دے اللہ. ہمیں غم مدینہ عطا کر دے, ہمیں غم مصطفیٰ نصیب کر دے اے اللہ. رب کریم جتنے آئے اٹھے ہوئے آتے مولا سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما بس اللہ. دنیا میں اتنا دے مولا, کبھی کسی کا ہاتھ نہ ملا اللہ, کبھی کسی سے بھیک نہ مانگے اللہ, کسی سے سوال نہ کرے, تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا اللہ, تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا. مہنگائی کا خاتمہ کر دے, بے روزگاری کا خاتمہ کر دے, کورونا وائرس کا خاتمہ کر دے اے اللہ. رب کریم ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے اے اللہ. ہمارے اس مسجد کے امام صاحب, محسن صاحب, کمیٹی والے, نمازی علاقے والے اور جتنے بیٹھے سب کو دین و دنیا کی برکت نصیب ہو, سب کی خالی جھولیوں کو بھرا دو اللہ. ہمیں افطار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. بات پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. 21 22 23 مارچ کو مدنی قافلے کا مسافر بنا, رسول کی غلامی دعوت اسلامی پر مرتے دم تک سلامتی اور عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرما, رسول کا منظور نظر بنا, چل مدینہ کی سعادت دے دے, زوال نعمت سے بچا, دائمی عزت نصیب فرما, دعوت اسلامی کو دن 25 سے 26 سے ترقی عطا فرما, ہمارے امیر سنت و تمام علماء سنت کا سایہ پر قادر قائم بدائی فرما. اس ہفتے کو انشاءاللہ اسی مسجد میں آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد تمام سمے یہی رکیں گے اسی مسجد میں. صلاۃ التسبیح کی نماز یا صلاۃ التوبہ کی نماز بھی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سنا دیا جائے گا, وقت مناسب پر تہجد کے لیے جگہ دی جائے گا, سحری کا بھی انتظام ہوگا, جن کو سحری کرنی سحری کرے, جن کو کھانا ناشتہ کرنا ناشتہ کریں انشاءاللہ. اس کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوگا, دعائیں ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ فجر کی نماز بھی ہوگی, صدائے مدینہ بھی لگے گی, تو تمام سے ضرور شرکت ہوگی. اللہ کریم ہماری ساری دعا پر رحمت 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 کہتے رہتے ہیں, دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے بنیاد اور بھی قسمت کی آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نادر ما فی صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ السلام کے 2 اشعار, اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے. ہمارے سب لنگر کا آگے جائیں. مصطفیٰ جانے
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ابھی پیارے اسلام بھائیو یہاں پر لنگر کا اہتمام ہے. اب یہ لنگر جو ہے مسجد ہی کی حدود میں ہوگا نا, تو تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جب لنگر مسجد میں کھایا جائے تو اس کا ادب احترام اور مزید بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا کوئی دانہ جو ہے وہ دسترخوان پر نہ گرنے پائے, اور اگر گر جائے تو دسترخوان پر فوراً جو ہے اس کو صاف کر کے جو ہے وہ کھا لیا جائے, کیونکہ مسجد میں اگر ہم نے جو ہے دانے وغیرہ گرے اور صاف نہیں کیے تو کیا آلودگی ہوگی, تو مسجد کو ان چیزوں سے ہمیں بچانا ہے. بچائیں گے نا سب انشاءاللہ. کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ہم نے ادب احترام کے ساتھ جو ہے وہ لنگر کو تناول کرنا ہے, کھانا ہے, اور بے ادبی انشاءاللہ عز و جل نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمد لله رب العالمين لا إله